سراب ہے، ریت کا پانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ آج وفادار ہے، یہ کل غدار ہے، یہ آج ہنسائے گی، یہ پرسوں رولائے گی، یہ پل بھر کو ساتھ دے گی، صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے۔ بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں۔ سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آؤ آؤ، میں بتاتا ہوں، اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے۔ تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، کچھ کیا کریں جی، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مرج گئے، کیا کریں جی؟ ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی اچانک۔ میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا ہو کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ کمپیٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی۔ پھر یہ کیسے گاہک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر، گاہک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو، کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ۔ یہ بھی تو ظالم ہے، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھے ہو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھے ہو، بچی بات کرنا چاہتی تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو، رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا ہے۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے؟ کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ؟
يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے. پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین. غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خزانوں کا مالک. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ. نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں. علیم بذات الصدور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے. تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے. لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف. کدھر؟ اللہ کی طرف. اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے. میں تو علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر. ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر. فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ. مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح. ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے. لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے. جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے. آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا. ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، چونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. پھر دوڑو، کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی توڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں. میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا. تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے ہم دیکھ رہے تھے. تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا فرا، دوڑو دوڑو دوڑو. نہیں کہا سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو، کدھر؟ اللہ، ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الی اللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا الی اللہ، الی اللہ، الی اللہ، اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدہ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجبنی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو. تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم. اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے. اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند و اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک. عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، الممیت اللہ، الحکیم اللہ، الودود اللہ، المحیی الممیت اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد اللہ، الواحد الاحد اللہ، الصمد القادر اللہ، المقتدر اللہ، الاول الاخر الظاہر الباطن اللہ، الوالی اللہ،
المتعال الله، البر التواب الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الله، الغني المغني الله، المانع الضار الله، النافع النور الله، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله. قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، تو نہیں ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ ركضا الى الله من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا. نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں. تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی،
ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے. نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی. آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بولتے. آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے. احد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں. اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں. پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں. پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں. پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں. آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا. آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگے کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا. اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو. ڈسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی. ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو. لیکن اس چیل کو بھی پتہ ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے. اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قنوال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم
إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ. دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، بس انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اللہ کے اپنی ساری کہانی سنایا کرو. دعا اسی کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے. وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی. جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے. وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا. کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا جی مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. تو میرا رب، تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ ابھی نافرمانوں میں. یہ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اب یہ دعا شروع ہونے لگی، یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ایک نے میری نہ مانی. وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. میں قربان جاؤں، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت، عظمت، ہیبت بڑھ جاتی ہے. تم لوگ مجھے میری سننے میں سنا رہا ہوں، صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم. ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے، وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے. چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے، ادھر کوئی جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھیا ہوتا تھا. کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً. اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگاتے تھے. وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولوی خورشید، ساتھ کان پکڑاتے، ساتھ ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا. آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے. تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا.
میں قربان جاؤں. ہے آسمان بھی لا ہے، زمین بھی لا ہے، مشرق بھی لا ہے، مغرب بھی لا ہے، شمال بھی لا ہے، جنوب بھی لا ہے، ملکوت بھی لا ہے، لاہوت بھی لا ہے، ناسوت بھی لا ہے، نوری بھی لا ہے، ناری بھی لا ہے، ہوائی بھی لا. سب اللہ کی تلوار خود اللہ کے ہاتھ میں جو عرش کے اوپر سے چلتی ہے اور کل کائنات کو زیر و زبر کرتی ہے کہ اللہ کے مقابلے جبریل لا، میکائیل لا، اسرائیل لا، اسرافیل لا. یہ کچھ نہیں ہے. یہ ہیں تو صحیح، ہاں ہیں، پر یہ کسی کی وجہ سے ہیں. یہ اپنی ذات میں کچھ نہیں. ملک الموت مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کہاں سے مار سکتا ہے؟ ملک الموت ایک مکھی کو نہیں مار سکتا، اس میں اتنی طاقت کہاں کہ میری روح کھینچ کے دکھا دے. وہ کچھ نہیں، وہ ہے تو الا اللہ کی وجہ سے ہے. جبریل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے، اور میکائیل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے. آسمان بلند ہے تو الا اللہ کے تو فعل. زمین بچھی ہے تو الا اللہ کے تو فعل. رات اندھیری ہے تو الا اللہ کے تو فعل. دن کا اجالا ہے اس اللہ کے تو فعل ہے، ورنہ اجالا بھی لا ہے، اندھیرا بھی لا ہے، موسم بھی لا ہے، عرش بھی لا ہے، فرش بھی لا ہے. یہ کوئی کچھ نہیں اللہ کے سامنے. یہ سب ایسے ہیں جیسے ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، کوئی عدد بنا، کوئی طاقت بنی. 100 صفحے کی کاپی کو صفر سے بھر دیا، کچھ اس میں لکھا گیا ہے جناب یہ تو کچھ نہیں لکھا. اب سارے صفروں سے پہلے 1 لگا دو، 1 تو ہر صفر طاقت میں بڑھتا جائے گا. 10 اور 100 اور 1000 اور لاکھ اور 10 لاکھ اور کروڑ اور 10 کروڑ اور ارب اور 10 ارب اور خرب اور 10 خرب. اب آگے ہمارے پاس الفاظ کو ہی ہر صفر کی طاقت زیادہ ہو رہی. پیچھے 1 ہے، 1 کو ہٹاؤ تو دھڑم، نہ 100 رہا، نہ 1000 رہا، نہ لاکھ رہا، نہ کروڑ رہا، نہ ارب رہا، نہ خرب رہا. سورج میں گرمی آئی اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ سورج کچھ نہیں. چاند میں گھٹنے بڑھنے کا نظام چلا اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو چاند کچھ نہیں. تاروں کی گردش، ان کا نور جھلملاہٹ اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں. آسمان کی چھت تانی گئی تو اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں. زمین کا فرش بچھا تو اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں. آسمان سے بادلوں کا پانی برسا اور قطرہ بن کے زمین پر آیا. اور دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ پانی کے مشکیزیں اٹھا لے، اور کروڑوں ٹن، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے. دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ اتنا پانی اٹھائے؟ پیچھے اللہ کی اکائی آئی، بادل بنا، قطرے بنے، بخارات قطرے بنے، قطرے بارش بنی، بارش زمین پہ برسی، زمین کا کلیجہ پھٹا، پانی اندر گیا، دانا پھٹ کے باہر نکلا، کونپل اوپر گئی، جڑ نیچے گئی، کونپل تنا بنی، تنے سے شاخ نکلی، شاخ سے ڈالیاں نکلی، ڈالیوں پہ بور آیا، بور کے اندر رنگ آیا، رنگ کے اندر مٹھاس آئی، کہیں گودا بنا، کہیں گٹھلی بنی. یہ اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی احدیت، سمدیت، فردیت. اللہ ہٹایا سب صفر، اللہ ہٹایا لا، اللہ ہٹایا جبریل لا، اللہ ہٹایا زمین لا، اللہ کو ہٹایا تیری دکان لا، میری زمین لا، تیری بادشاہی لا، میری وزارت لا، تیرے دفتر لا، میری دکانیں لا، تیری عزت لا اور میری ذلت لا. عزت ہے تو اللہ کی وجہ سے، بلندی ہے تو اللہ کی وجہ سے، رزق آیا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دکان سے نفع نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، زمین سے غلہ نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، پانی برسا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دریا بہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، برف جمی تو اللہ کی چاہت سے، پگھل کے ندیوں کی شکل میں آئی تو اللہ کی وجہ سے، چشمے پھوٹے تو اللہ کی وجہ سے، آبشاریں گری تو اللہ کی وجہ سے، پرندے اڑے تو اللہ کی وجہ سے، کوئل کی کوک ہوئی تو اللہ کی وجہ سے، مور ناچا تو اللہ کی وجہ سے، کوئلہ ہیرا بن گیا تو اللہ کی وجہ سے، پتھر نیلم بنا، یاقوت بنا تو اللہ کی وجہ سے، مٹی سونا بن گئی اللہ کی وجہ سے، پتھر نمک بن گیا اللہ کی وجہ سے، اور اندر میں لوہے کے ذخیرے پڑ جمع ہو گئے. اللہ ہے اللہ، اللہ ہٹاؤ تو یہ لا لا لا، جو شکل ہے لا کہتے جاؤ، جو ہے لا کہتے جاؤ. یہ کچھ نہیں. لا الہ میں صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں.
جو ہے وہ اللہ ہے، جہاں ہے وہ اللہ ہے، جدھر ہے وہ اللہ ہے، جدھر کس طرف دیکھو گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فوق تحت، عرب عجم کا اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سبق، یہ علم آج نہیں پڑھا جا رہا، یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے۔ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے دھرتی کو دھرتی بنایا، اس میں بھلوں کو بھرا، مجھے رزق دیا آسمان سے، دکان سے نہیں، نوکری سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زمین سے نہیں، فصل سے نہیں، زراعت سے نہیں، تجارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، آسمان سے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم۔ یہ جاننا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، یہ پہلا علم ہے جس کا سیکھنا ساری دنیا کے انسانوں پر فرض ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانا، جھوٹ کیوں بولا؟ اللہ بھول گئے۔ ترازو نے غلط کیوں تولا؟ اللہ بھول گئے۔ زنا کیوں چل پڑے؟ اللہ بھول گئے۔ موسیقی کی محفلیں کیوں سجی؟ اللہ بھول گئے۔ اذان ہو رہی ہو اور کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ، اور اگلا کہہ رہا ہو جی پڑھی نہیں جانتے ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھول گئے۔ ایک چھوٹا سا حاکم بلائے تو سر کے بل چل کے جائے، شہنشاہ آدم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ جو کہ میں شہنشاہ آدم ہوں، بادشاہی دے دوں لے لوں، عزت دے دوں لے لوں، رات کو لمبا کر دوں دن کو چھوٹا کر دوں، دن کو لمبا کر دوں رات کو چھوٹا کر دوں، رزق کھول دوں تنگ کر دوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ جو عالم، غیب کا بھی عالم، حاضر کا بھی عالم، غائب کا بھی عالم، ماضی حال مستقبل کا عالم، جس کے سامنے کائنات کھلی کتاب کی طرح، اندھیرا برابر، اجالا برابر، سمندر برابر، طے برابر، فضا برابر، خلا برابر، شرق و غرب برابر۔ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی مخلوق دیکھے تو چھوٹی سے غافل نہیں۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ، میں بلا رہا ہوں آجا، کبھی پڑھی نہیں جانے، مولوی صاحب دعا چا کرو پڑھن لگ جائے، اوئے ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پاگل نے اللہ کو نہیں جانا۔ یہ اللہ کو جانتا تو یہ کہتا، اس کو اللہ یہ سب سے پہلا علم تھا۔ حکومت نماز نہیں پڑھا سکتی، ماں باپ نماز نہیں پڑھا سکتے، طاقت اور ڈنڈے سے کوئی کسی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ اس پاگل کا اپنا دل اللہ کا نا آشنا ہوا، اپنا دل نا آشنا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی طرف قدم اٹھنے بند ہو گئے۔ یہ پہلا علم تھا، پہچانو کہ کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، زمین آسمان کی تنابیں بھی ہیں، لگامیں بھی ہیں، عزت بھی، ذلت بھی، حالات بھی، موسم بھی، بادل بھی، برق بھی، بجلی بھی، بھاگ بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، گردش بھی، ہوا بھی، موسم بھی، اس سب کے پیچھے اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہٹے تو کچھ نہیں ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار، یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ بھائیو سیکھو، یہ علم سیکھو۔ یہاں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے حقائق کے لیے دعوت کا میدان ہے، اللہ کی راہوں کا تھکے کھانا ہے، جہاں دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن کر وہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، تو پھر دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، پھر اللہ دل میں اترتا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹا کفر ہے جو دلوں پہ چھایا ہوا ہے۔ روٹی کی کھا گئی ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتا روٹی کی کھا گئی ہے۔ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ روٹی کی کھا گئی ہے۔ غلط کیوں تول رہے ہو؟ روٹی کی کھا گئی ہے۔
اللہ کا رب ہونا نکل گیا، اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا۔ بادشاہ بلائے اور نوکر نہ جائے، ہو سکتا ہے؟ مالک بلائے اور نوکر نہ جائے، اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ، دن کو بلاؤ، صبح اٹھ کے جائے، یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاۃ کی آواز پہ چلتا، جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح، مجھے سجدہ کر تجھے کامیابی دوں گا؟ یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا۔ یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بلا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا، کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور یہی 3-4 دفعہ مؤذن کہہ کے ہٹھا لے جاندہ، کیڑی لوڑ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر؟ یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو، اے مغرب والو سنو، اے شمال والو سنو، اے جنوب والو سنو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بہت بڑا میں گواہی دیتا ہوں اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں پر پہنچانے والا ہے، اکیلا پستیوں میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا امن لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن، اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا، اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی کو رد کر دے۔ یہ اوپر تک جانا ہے تو محمدی بنو۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا۔ تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ۔ ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، آؤ۔ نہیں میں کوئی نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مانتا، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے میں حالی تائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی اور وڈے ہیں۔ جاؤ انہی کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل، یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت۔ ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں، ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو۔ کیسی شفقت ہے، اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر، پڑھنے والا کون سا پڑھنے والا؟ جو مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، گھر میں پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں، پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا؟ بھائیو پہلا علم جانو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا علم، فاعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ جانو، پہلے کہا فاعلم، تو جاؤ سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، پھر سیکھو ان فیکم رسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ سیکھو،
لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ سیکھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا عزت پائے گا۔ ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، میرے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہے، میرے بغیر شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہو سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، میرے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا پانی پیے بغیر مجھ سے پہلے کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ وہ پانی تو پلا مجھے، تسنیم کا پانی تو پلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک اس کی امت نہ پی لے۔ دوسرا علم جو سیکھنے کا ہے، وَاعْلَمُوا، جاؤ سیکھو سمجھو سنو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیکھو، کیا سیکھو؟ ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عظیم الشان رسول ہے، یہ سب سے افضل رسول ہے، یہ سب سے برتر رسول ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَاعْلَمُوا، جاؤ کہیں روپے پیسے کی عظمت میں نہ مر جاؤ، کہیں دھن دولت کے عظمت کا شکار ہو کے موت نہ آ جائے، کہیں روپے گنتے گنتے نہ مر جانا، اور کہیں جائیدادیں بناتے بناتے اسی حساب کتاب میں موت کا شکار نہ ہو جانا۔ اس دل کو بھرو اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس دل کو بھرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، جس کو رب دیکھو مخلوق ہی ہے نا، ہمارا نبی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اسے عبد کہا ہے، عبد میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، جس کو بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو نے آدم کو انکار کر دیا، میں نے تو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، سب اسی کے توفیل ہے، اللہ کے توفیل محمد بنے، اللہ کے توفیل وہ رسول بنے، اللہ کے توفیل وہ حبیب اللہ بنے، رسول اللہ بنے، اور اللہ کے توفیل وہ خاتم النبیین بنے۔ اللہ ہی کی برکتوں سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ اپنے اس حبیب کو وہ احترام دیتا ہے کہ میں اور آپ کو احترام نہیں دے رہے۔ اقرا بن حابس نے آ کے پکارا یا رسول اللہ، دروازے پہ کھڑے ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ کون بے عقل ہیں جو میرے نبی کو دروازے پہ آ کر زور زور سے پکار رہے ہیں۔ جب میرا نبی گھر میں ہو مت پکارو، انتظار کرو، جب خود نکلے تو پھر اس سے ملاقات کرو، اس کو دروازے پہ پہنچ کے مت صدائیں دو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے اور انہیں بے عقل کہہ رہا ہے کہ جو جا کر دروازے پر صدائیں لگا رہے ہیں۔ بدوؤں نے آ کر کہا یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اے نادان انسان، لا تجعلوا داع الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں اس کا رب ہو کر اسے محمد نہیں کہتا، تم اس کے امتی ہو کر کہتے ہو یا محمد، مت کہو یا محمد۔ اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، لیکن اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے کبھی یا محمد نہیں کہا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ پھر ہمیں بھی کہا مت پکارو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا ابا القاسم، مت کہو یا محمد، اے محمد۔ یہ ادب تو خالق کائنات ہمیں سکھا رہا ہے، اور خود اس احترام سے اپنے حبیب کا نام لے رہا ہے، قرآن سے جو اللہ عزت دے رہا ہے۔
تو بھائیو دوسری سیکھنے کی چیز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول بڑی عظمتوں والا، شان والا، جو کہہ دیا ہے کر جائیں گے، جو کہہ دیا ہے کر دیں گے، جو فرما دیا ہے حق ہے، جو کہہ دیا ہے حق ہے، بلایا تو اٹھو، ہائے ہائے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک باہر، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ دروازے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تمہیں نہیں کہا آگے آ جاؤ، انہیں بلا کر پہلی صف میں بٹھایا، اور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا قریب اونٹوں کا باڑا تھا، وہاں وہ اونٹوں کی لید صاف کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھاوڑا چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ پہچانا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ احد کی جنگ میں شکست ہوئی تو ابو طلحہ آپ پر یوں گر گئے، اوپر ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ایک تیر حضور پہ نہیں آنے دیا جب تک ان کا وجود ساتھ دیتا رہا۔ جب لہو لوہان ہو کر گرے تو ابو قتادہ بن نعمان آگے آ کے کھڑے ہو گئے، انہیں سینہ آگے کر دیا، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا، سارا اندر گھس گیا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا اے اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا تیر نکالا، فوراً بوٹیاں بوٹیاں باہر نکل آئیں، آپ نے وہ قیمہ اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، اس سے انگلیوں سے اٹھا کر قتادہ کی آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اے اللہ یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سینہ سپر ہوئے، ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے یہ ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، شل ہو گیا، اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور بھاگے، پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے، تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئے۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے، اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا، واجب کر لیا۔ پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، وہ سب کے منہ پھیر دیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں ایک غار تھا اس میں جانے لگے، وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود ہاتھ شل ہے، حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر اترے۔ یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا، کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے، اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے۔ احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی۔ خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو بھائیو یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا کہ جو میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے،
تو یہ دوسرا علم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروان زندگی کدھر جا رہا ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی. اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا. وہ تو سب اندھے ہیں، جاہل ہیں. وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے پھر پیچھے ہٹ گئے. نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے. کہا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا. جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو ساتویں آسمان پر ہے، اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی. جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا اس نظر میں کیا طاقت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا. کہا نہیں، لن یرانی حیا الا مات. موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ. مجھے تر دیکھے گا بکھر جائے گا، خشک دیکھے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا. یہاں نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا. دیکھنا ہے تو جنت میں آؤ، وہ دیکھ سکیں گے. کہ نہیں تھوڑا سا تو دکھا، تھوڑا سا تو دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی طور پر جو پلٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر. 40 دن ہوش نہیں آیا ہے. اور ادھر ساتوں آسمان سکڑ گئے. سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، عرش بھی پیچھے رہ گیا. 70,000 نور کے پردے بھی اٹھے اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے. وہ آنکھ کتنی طاقتور ہے جو اللہ کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہو. وہ کتنی وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو اندر پی جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو. کتنا بڑا سینہ ہے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ ایک تجلی ڈال دے، ایک تجلی، ایک تو عرش سے لے کر 7 زمینیں جل کے راکھ ہو جائیں گی. 7 آسمان، لوح محفوظ، کرسی اور عرش اور زمین اور چاند اور تارے اور سیارے اور فرشتے اور جن اور انسان اور پتھر اور پہاڑ اور پانی اور جنگل اور چوپائے اور دوپائے اور آدی اور خاکی اور ناری اور نوری. میرے رب کے نور کی قسم ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی. وہ کتنا عظیم نبی ہے جو اللہ کا نور یوں دیکھ رہا تھا اور بیچ میں کوئی حجاب نہ تھا. وَاعْلَمُوا بھائیو یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو. ضرب تقسیم کے علم میں موت آ گئی تو ہلاک ہو گئے. وہ کیا دھن دولت ہے جس سے اوروں کے حوالے کر کے لوگ چپ کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں. تو یہ علم ہے جو سیکھنے کا ہے. یہ اس کے الفاظ بھی سیکھو اور اس کی حقیقت بھی سیکھو. الفاظ یہاں مدرسوں میں سکھائے جا رہے ہیں، حقائق کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. سیار سفر باید تا پختہ شود خانے. کتابوں سے الفاظ معلوم ہو، کتاب نہ ہو تو لفظ ضائع ہو جائیں گے. لفظ ضائع ہو گئے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے. کتاب کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت یہ فرض ہے، ورنہ اصل ضائع ہو گیا. دیکھو نا عیسائیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے تو ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں. یہودیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے، ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب صرف قرآن ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے. الفاظ ہوں گے تو حقیقت بھی ہوگی، الفاظ ہوں گے تو معنی بھی ہوں گے. تو میرے بھائیوں الفاظ کا سیکھنا، حقائق کا سیکھنا یہ ایک مستقل محنت ہے. اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کہیں ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں. پھر اللہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. او میرے بندو یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے. یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے. اعلموا
انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کا سیکھو کیا سیکھو کہ دنیا دھوکہ ہے. کہ یہ سیکھو کیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ فریب ہے، سراب ہے، ریت کا پانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ آج وفادار ہے، یہ کل غدار ہے، یہ آج ہنسائے گی، یہ پرسوں رولائے گی، یہ پل بھر کو ساتھ دے گی، صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی. یہ ایک پھیرا تمہارے اوپر آئے گی اور لاکھوں پھیرے تم سے دور جا لگائے گی. چند جھلک تمہیں دکھائے گی پھر ہمیشہ کے لیے اوجل ہو جائے گی. اس پر ایمان نہ بیچو، اس پر تقوی نہ بیچو، اس پر لوگوں کی جان سے مت کھیلو. دیکھتے نہیں ہو روزانہ قتل 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 قتل، زمین پر قتل، گاڑی چھین لی قتل، پیسے چھین لیے قتل، بندے اٹھا لیے قتل. ہائے ہائے، یہ انسان درندہ کیوں بن گیا ہے؟ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شہنشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، قتل کر رہا ہے. وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے. یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو کہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غدار ہے، مکار ہے، چند روزہ ہے، اصل فنا ہے. یہاں کا رونا اصل، یہاں کی ہنسی عارضی، یہاں کی موت اصل اور زندگی عارضی. سورج چڑھتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمکتا دمکتا ہے. 6 گھنٹے ساتھ نہیں گزرتے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. پھر چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مغرب کے افق کو چھو کر وہ دم توڑ جاتا ہے. پھول بڑے نخرے سے کھلتا ہے، شام کو مرجھاتا ہے. چمیلی بڑے نخرے سے کھلتی ہے اور شام کو پتیاں جھڑ جاتی ہیں. اور درخت بہار میں بڑی اپنے آب و تاب دکھاتے ہیں اور خزاں میں ننگے ہو جاتے ہیں. جوانی میں بڑا نشہ ہوتا ہے اور شیشے پر کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے. چند دن گزرے، چند شامیں گزری، چند صبحیں گزری، چہرے پر بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ تانا بانا بنتے شکل کو ایسا خوفناک کر دیا کہ اب اپنی شکل دیکھتی ہے اور کہتی میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو ہی ہے. اپنی شکل دیکھتا ہے، کہتا میں تو نہیں، تو ہی ہے ظالم. تیری جوانی کو بڑھاپا نگل گیا اور اب موت تجھے کھائے گی، پھر قبر تجھے کھائے گی، پھر گرمی تجھے پگھلائے گی، زمین کروٹ بدلے گی، پھر تیری ہڈیوں کا چورا چورا ہوا میں تیرا رب بکھیر دے گا. تیرا اول بھی فنا، تیرا آخر بھی فنا، اور اس کے بیچ میں تو دھوکے میں چل رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے. لوگ دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے، اس کے لیے ایمان اس کے سودے کر دیے، اس کے لیے ضمیر بیچ دیے. قتل و غارت کے بعد پڑھو انسانی تاریخ، بھری پڑی ہے ظلم و ستم سے، بھری پڑی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر 7 آسمان کے فرشتے انسان کے ناتھ کٹھے ہو جائیں. ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر 7 آسمان کے فرشتے، سارے جن سارے انسان کٹھے ہو جائیں تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا. یہاں تو ایویں لوگ قتل کر رہے ہیں. جاؤ سیکھو، کیا سیکھو؟ انما الحیات الدنیا لعب، دھوکا، کھیل، لہو، تماشا، زینت و تفاخر، ایسے ہی 4 دن کی شوشا ہے، پھر سب فنا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کانا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.
ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، شیعہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، سنسان ویران قبرستان دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے تھرکتے بدن نہ دیکھو، گانے والیوں کی سر پر دھوکہ نہ کھاؤ، گھنگرو کی چھنکار پر ایمان نہ بیچو، شراب اور زنا کی محفلوں سے دور ہو کر جاؤ ویرانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں حسینوں کو پگھلا دیا اور انہیں مٹی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے۔ میرے بھائیو جاؤ جاؤ، سارا عبرت کے لیے ہڑپے جاؤ، موہنجو داڑو جاؤ، ٹیکس لے جاؤ، ان تہذیبوں کو دیکھو جن کے آج کھنڈر تو ہیں، کھنڈر ہیں، اور وہ ہٹو بچو کے شور والے کہاں چلے گئے، بادشاہ کہاں چلے گئے، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے بدبخت موت پر چپ کر کے زیر زمین چلے گئے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والا چنگیز خان، نہ آج اس کے شہر کا پتہ ہے نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، نہ ہلاکو کے شہر کا پتہ ہے نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، ان کے نشان مٹ گئے۔ چنگیز خان کا شہر 7ویں صدی کا سب سے حسین شہر بنا، سب سے بڑا شہر بنا، وہ صرف 110 سال اپنی زندگی پایا، اور 110 سال کے بعد چین کے حملہ آور اٹھے اور نے چنگیز خان کے شہر کو ایسے مٹا دیا جیسے وہ بدبخت اوروں کے شہر مٹاتا گیا۔ اور آج وہاں منگولیا کے قریب صحرا میں کھلا میدان ہے، وہاں ایک پتھر کا چبوترا ہے، اس پر ایک کچھوا ٹوٹا ہوا بیٹھا ہے، جو صرف ایک نشانی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کبھی یہاں دنیا کے سب سے بڑے متکبر اور ظالم خونخوار انسان کا راج تھا۔ آج وہ بدبخت بھی مٹا، آثار بھی مٹے، اس کے نشان بھی مٹ گئے، کوئی ایک دیوار تو کھڑی ہوتی، سب مٹا دیا۔ ایک جھٹکے سے اللہ نے لاکھوں کو زیر زمین پہنچا دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ آدم، مالک آدم، خالق آدم، قادر آدم، قدیر آدم، مہیمن آدم، شہنشاہ آدم، ساری ملکوت اس کی غلام ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، ایمان نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، عزت نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ضمیر نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ڈنڈی نہ مار، یہ دھوکہ ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ دھوکے کا جہان ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم نہ کر، ہاتھوں کو خون سے رنگین نہ کر، مسلمان کا خون اتنا آسان نہیں ہے، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کی تاریخ ظلم و ستم، لوگوں نے آل رسول ذبح کر دی، میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ کیا جب انسان درندہ بنتا ہے، جب بگڑتا ہے، جب کئی دفعہ اللہ سامنے ابن الرسول کھڑا ہو اور اس کے معصوم بچے ہوں اور ان پر تیر چلائے جا رہے ہوں اور ان کے سینے کے پار نیزے ہو رہے ہوں، وہ کیا بدبخت تھا جس نے حسین کا سر کاٹا۔ دھرتی عجب جہان ہے، وہ کون بدبخت تھا جس نے نیزے پہ سر چڑھایا، اور وہ کون بدبخت تھا جس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔
وہ کون بدبخت تھا جس کے دربار میں وہ سر پہنچایا گیا؟ جب انسان دنیا کو زندگی سمجھ لیتا ہے پھر وہ آل رسول بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے. جو کائنات کا جوہر، جو کائنات کا خلاصہ، جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، پانی کی طرح لوگوں نے بہا دیا. کہ ان بدبختوں نے یہ سمجھا دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے. میں حیران ہوں، سر کاٹ کے عمر ابن سعد کے خیمے پر گیا کہ میرا گھر سونے سے بھر دو، میں نے حسین کا سر کاٹ دیا. ارے بدبخت، 7 زمین آسمان جس سر کی قیمت نہ بن سکیں، تو نے صرف چند ٹکڑا سونا اس کی قیمت لگائی. دینی پڑے گی، یہ قیمت دینی پڑے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا جب حسین شہید ہو رہے تھے، تو آپ کے سر میں مٹی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں. عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن خود وکیل بن کے آؤں گا اور ان کے خلاف کیس کروں گا. ہاں، جہاں مدعی اللہ کا رسول ہو وہاں کیا حال ہوگا؟